السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطوی ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین کیا ہے، دین اللہ کے پاس کیا ہے۔ اللہ کے پاس، جیسا اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے پاس دین کی کتنی اہمیت ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو یہودی آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر اس آیت کا نزول ہم یہودیوں پر ہوتا تو ہم اسے عید کا دن مناتے۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کون سا دن ہے، تو اس نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت لکم نعمتی ورضیت لکم دین الاسلام، کہ آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ دین مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا، بول رہا ہے کہ میرے پاس جو نعمت تھی وہ تمام کر دی میں، اب اس سے ہٹ کے کچھ نعمت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اگر کچھ نعمت ہے تو وہ دین ہے۔ ہم آج دین کو چھوڑ دیے۔ ہم دین جو ہے اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا دینداری ہے سمجھ رہے ہیں، صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، یا پھر رمضان کے روزے رکھنا، اگر دولت ہے زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، بس یہ دینداری ہے۔ دین اتنا اگر آسان ہوتا تو جو ہے سو پھر ہوتا ہی نہیں تھا، انبیاءوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کو صحیفے اور 4 آسمانی کتب نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی، دین اگر اتنا آسان ہوتا تو۔ دین آسان نہیں ہے، سمجھے تو آسان ہے، ہم دین کو نہیں سمجھ رہے، شیطان ہمارے کو پھرا دیا، ہم دین کے پیچھے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے۔ نعمت ہے، ہم نعمت کو چھوڑ دی۔ اللہ کے پاس نعمت کیا ہے؟ دین ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی فہم دیتا ہے۔ اب بھلائی کیا ہے بھائی؟ ہم دنیا میں بھلائی کیا چاہتے ہیں؟ بھلائی ہو تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گھر ہونا، رہنے کے واسطے بینک بیلنس ہونا، پھرنے کے واسطے اچھی گاڑی ہونا، پہننے کے واسطے بہترین کپڑے ہونا، یہ بھلائی ہے سمجھ رہے ہیں۔ مگر اللہ کے پاس یہ بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بھلائی کیا ہے؟ دین کی فہم۔ جس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی فہم دے رہا ہے وہ اللہ کی بھلائی میں ہے۔ جس کے پاس دین کی فہم نہیں ہے انہیں اللہ کی بھلائی سے محروم۔ جو دنیا میں بھلائی سے محروم رہا، آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں اپنی بھلائی میں رکھا، بھلائی عطا کرا، آخرت میں چھوڑ دیتا نہیں چھوڑتا۔
آخرت میں بھی جسم نے ساتھ رکھا. دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ جسے چاہے خزانہ جیسے پوری دنیا کا مالک بھی بنا سکتا. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. جس کو جو چیز دینا ہے جب دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا 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 دنیا. اللہ کے پاس دنیا کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. مچھر کا پر کیا ہے؟ مچھر کی حقیقت مثال بھی ایسی دے کے بتا رہے ہیں جس کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے. مچھر کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے. مچھر اگر اس کو تولنے گئے، وزن کرنے گئے، وزن نہیں ہوتا انہیں. اگر اس کو ناپنے گئے، ناپ نہیں سکتے آپ اس کو. آج تک کوئی مچھر کا وزن نہیں کرا، کوئی جیسے اس کا سائز نہیں بولا. تو اس کا پر جو رہے گا وہ کتنا رہے گا؟ اس کی بھی حقیقت نہیں ہے. الگ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی حقیقت. مچھر کے پر کے برابر بھی اگر رہتی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا تھا اللہ تعالیٰ. اللہ بولا دنیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں بولا دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. لہو لعاب ہے، کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا کیا ہے؟ کتنی دیر رہتا؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، بس. اس کے بعد ختم، تماشا ختم. انہیں اپنی پوٹلی ڈالتا، تماشا بتانے والا ڈالتا، گلے میں نکل جاتا. کہ کھیل تماشا ہے. ہم کھیل تماشے کو دل لگائیں گے. دل نہیں لگانا ہے، دل اللہ سے لگانا. دل اللہ سے لگانا. ہم جو ہے سب دنیا سے لگا رہے. اللہ تعالیٰ وہی بول رہا تم دنیا میں ہے، دنیا کو چھوڑو. دین کو اگر حاصل کرے تو دنیا سے جیسے نکلتے. ہم دین کو چھوڑ دے رہے، ہم دین کو پسے پنج ڈال رہے. دنیا 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 ہو رہے. یہ نہیں کرے تو کیسا ہوتا بھائی؟ بولے یہ نہیں. اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کر کے بتا کے چلے گئے. دنیا بھی رکھے، دین بھی حاصل کرے. دنیا کو چھوڑ دیے گئے صحابہ اکرام؟ نہیں چھوڑے. دین کو چھوڑے؟ نہیں چھوڑے. نہ دین کو چھوڑے نہ دنیا کو چھوڑے. دونوں ساتھ میں. اصل ہم کیا ہے؟ دین اور دنیا میں فرق کر رہے. دین کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم کیا سمجھ رہے؟ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دین میں دنیا ہے. ہم لا علمی کی وجہ سے، ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے، جو اس بات جو جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہم دین کو الگ کر دے رہے، دنیا کو الگ کر دے رہے. دین کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ بے خبر ہے ہم. کوئی ایسا کام جو اللہ تعالی بھلائی کا کام نکو کرو ان کے بولا کیا؟ جو چیز اللہ تعالیٰ منع کر دیا وہی منع کرا. اس سے ہٹ کے سب مثال سمجھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے سو شراب کو حرام کر دیا، خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، مردار حرام کر دیا. اس کے بعد جو کھاتے پیو حلال پاک چیزیں کھاؤ.
یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. جو نہیں کھانا ہے اس کا بول دیا. اس کے بعد جو کھاتے کھاؤ. تجارت کر رہی ایمانداری سے کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا. معاملے داری کر رہی جھوٹ نہیں بولنا، ایمانداری سے کاروبار کرو. اللہ تعالیٰ تو سب بتا رہا. اور ہم اپنی مرضی سے جو ہے دنیا چلا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، جواب دینا پڑے گا. اللہ کی مرضی کے تحت جو ہے دنیا حاصل کرنا. دین کیا ہے؟ اصل دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دنیا کو الگ کر دے رہے. دین کے اندر دنیا ہے، دنیا الگ نہیں ہے. دنیا کوئی الگ شے نہیں ہے، دین کے اندر ہے. لا علمی کی وجہ سے ہم دین الگ بول رہے ہیں، دنیا الگ بول رہے ہیں. دین کو الگ کر دے رہے ہیں، دنیا کو الگ کر دے رہے ہیں. کئی کو علم دین نہیں ہے. ہم دین کو جانے نہیں، دین کو پہچانے نہیں. دین کو جان لیتے، دین کو پہچان لیتے تو پھر ہم دنیا کو الگ نہیں بولتے تھے. اللہ والوں کے پاس شارٹ کٹ میں دین اور دنیا کا فرق بتائے. دین اور دنیا کا فرق شارٹ کٹ میں بتائے. کیا؟ مرضیات الہیہ دین ہے، نہ مرضیات الہیہ دنیا ہے. یعنی ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی ہم عمل کریں گے، اللہ کی مرضی کے تحت ہے، وہ دین ہے. جو بھی عمل ہمارا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہ دنیا ہے. اتنا ہی فرق ہے. اب دیکھو، اب آپ کاروبار کرنا بولا تو ہم دنیا سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ کاروبار کرو بولا. شادی کرنا ہم دنیا سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ شادی کرو بولا. حتیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بولا تم 4 کرو شادی. اگر انصاف کر سکتے ہیں تو 4 کرو، نہیں تو 1 پہ اکتفا کرو. تو کرو بولا اللہ تعالیٰ، کرو بولا. پھر اچھا کھاؤ پیو بولا، میری نعمتوں کا اظہار کرو بولا. نعمت ربی کا فحدث، جو میں نعمتیں دیا اس کا جیسا تم ذکر کرو، بولو لوگوں کو میرے کو کیا نعمت دیا اللہ تعالیٰ. میری نعمتوں کا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے. یہ تک بولا اللہ تعالیٰ. ہم کیا کریں؟ کاروبار کی چکر میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ دین ہے. نماز پڑھے تو دیندار، خالی نماز پڑھے تو دیندار. اگر نوکری کر رہی، کہیں میں اگر ہم نوکری کر رہی جو شریعت کے خلاف اگر عمل کرا رہا انہیں، ہم کو جیسے شریعت پہ عمل کرنے نہیں دے رہا مالک، نوکری نہیں کر رہا. شریعت پہ عمل کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد ہم مالک کے خلاف اگر عمل کر رہے، مالک ہم کو جو کام کرا رہا ہے وہ کام ہم ڈیوٹی برابر کر رہے، تو وہ جیسے دین ہے. کاروبار کر رہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملے کرنا ہے کاروبار میں برابر کرنا، اگر آگے پیچھے کرے دنیا ہے. یہی تیج فرق ہے. اللہ کے منشا کے تحت اب جو بھی عمل ہوں گا ہمارا وہ دین ہے. اللہ کے منشا کے خلاف جو بھی عمل ہوں گا وہ دنیا ہے. اب ہم کیا کر دیے؟ شادی کرنا دنیا، کاروبار کرنا دنیا، نوکری کرنا دنیا. اگر کوئی اچھی گاڑی میں پھر رہا دنیا دار، اگر کوئی جیسے اچھے کپڑے پہنا دنیا دار. اچھے کپڑے پہننا بھی دنیا داری میں آ جاتا. ہم ایسا بنا لیے اپنا ذہن، جبکہ ہم جس کے پیرانے پیر جو بولتے ہیں، آپ ہر جمعے کے دن، آپ عام دنوں میں عام کپڑے میں رہتے تھے، مگر جمعے کے دن جب نماز کو جاتے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو کپڑا آپ زیبتن کرتے تھے، عراق کا سب سے مہنگا کپڑا رہتا تھا.
جو جبہ پہنتے تھے اس سے مہنگا جبہ عراق میں کوئی دوسرا نہیں، یعنی بغداد کا سب سے مہنگا جبہ پہنتے تھے ہر جمعے کو. تو دنیا دار ہو گئے تھے، اور آپ بہت بڑے تاجر تھے. آپ کے جہازاں تھے، جہاز پانی کے جہاز معمولی نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپے کے رہتے. ایک جہاز میں پورے جو ہے سو کئی قسم کے اقسام کے سامانات، اس میں اسٹیپس رہتے 1 2 3. یہ ہوائی جہاز کیسا نہیں رہتا، وہ پانی کا جہاز، اس میں تجارت کے اشیاء سامان ایک ملک سے دوسرے ملک کو جیسے ٹرانسفر کرتے. ایسے کئی جہاز تھے آپ کے پاس، دنیا دار ہو گئے. پھر آپ کو پیرانے پیر بولتے. کیا کریں؟ دین کے تحت کریں، اللہ کی مرضی کے تحت عمل کرے، دیندار. ہم وہی عمل کر رہے ہیں مگر اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں. دین ہے، دنیا ہے، اللہ کی مرضی کے تحت کر رہے ہیں، دنیا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے وقت یہ نیت کرنا کہ میں جو سنا یہ اللہ تعالیٰ میرے کو یہ حکم دیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے، میں یہ عمل کر رہا ہوں، دین ہو جاتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار پورا نیت پہ ہے. جیسا نیت رہیں گی ویسا جیسا آپ کو عمل کا جیسا وہ رہے گا. جیسا ہمارے پاس اس سے پہلے بھی بات آئی کہ جیسے حشر کے دن ایک نمازی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تیرا کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو وہ نمازی کہے گا کہ یا اللہ میں تو جیسے ہر آن تیری جیسی عبادت کرا، نماز پڑھتا تھا، میں کوئی نماز قضا نہیں کرا، اتنے نوافل پڑھتا تھا، سب کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ جیسے تو جو نماز پڑھتا تھا اس لیے کہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، دنیا میں لوگ تیرے کو نمازی بول دیے، جا آج کچھ بھی سلا نہیں. یعنی وہ جو نیت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ لوگ ہمارے کو نمازی بول رہے، گئی نماز. ہم تجارت کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، کہیں ایماندار تاجر بولنا ہمارے کو، گئی تجارت. نوکری کر رہی پوری ایمانداری کے ساتھ، جیسا کرنے کا حق ہے، مگر کیا ہے بہت ایماندار ہے بھائی ہمارا آدمی بولنا، میرے کو ایماندار بولنا، گئی دنیا میں آ جا رہا ہے. حشر کے دن یہ پورے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تاکہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایماندار تاجر، منصف بادشاہ اور 3 یا 7 جنے اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. اس میں سے ایک عادل بادشاہ، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، ایماندار تاجر، تجارت ایمانداری کے ساتھ کرنا، اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گا حشر کے دن. ہم آج ایماندار تجارت بھی ایمانداری سے کرنا ہے بولے تو جیسے دنیا کو بتانے کے واسطے کر رہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے. تو ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں، کب ہمارا یہ عمل وہ ہوتا؟ جب ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. یہ ہم سے یہ عمل کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ عمل ہمارے سے، ہم دیندار کیوں نہیں بن رہی؟ ہم اللہ کے منشا کے تحت زندگی کیوں نہیں گزار رہی؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ کے بارگاہ میں جواب دینے کا یقین نہیں ہے. مثال ہم دیکھیں گے، کام کرنے والا جس کو یہ یقین ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، ایک آدمی کام کرنے والا ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں میرے مالک کو اس کا جواب دینا ہے،
صبح 10 بجے سے شام میں 5 بجے تک کی نوکری کرنا ہے. یہ 10 بجے سے 5 بجے تک کا میرے کو میرے مالک کو حساب دینا ہے کہ میں کیا کیا کرا, کیسا کرتا ہوں کام, کیسا کرتا, پورا ایمانداری سے کرتا. اس کو یقین ہے کہ جیسے میرا مالک کو میرے کو جواب دینا ہے, میرا مالک میرے کو پوچھتا, میرا مالک میرا سیٹ میرے کو پوچھتا کیا کرا, کیونکہ اس کو معلوم ہے اتنے بجے انہیں آیا, کام شروع کرا, اتنے بجے تک کام کرا, اس کے بعد 1 بجے سے 1:30 بجے تک لنچ کرا, پھر 1:30 بجے سے 5 بجے تک کام کرا. تو یہ موبائل کے مثال, موبائل بنانے والا ہے, 10 موبائل بناتا انہیں دن میں, اتنی دیر میں 10 موبائل بنتے. 10 کی جگہ اگر 8 بن گئے 9 بن گئے تو مالک پوچھتا نہیں پوچھتا, 1 موبائل کم کئی کو بنا. اگر 10 بنے نہیں پوچھتا, کئی کو نہیں پوچھتا. مالک کو معلوم ہے 10 بجے سے 5 بجے تک 10 موبائل بنتے, 10 موبائل بن گئے, یعنی نہیں ایمانداری سے کام کرا, اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. 10 کی جگہ 9 بن گئے, کئی کو 9 بنے, کیا کر رہے تھے, کیا ہوا تھا, مشین خراب ہو گئی تھی, تمہارے کو مار پڑا تھا, کیا چیز ہوئی تھی, سوال کر. کرتا نہیں کرتا. تو ہم کو مالک کی دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم کو یہ یقین ہے ہمارا جو کام ہے, یہ کام کا جیسے مالک کو معلوم ہے اتنی دیر میں اتنا کام ہوتا, تو وہ حساب سے ہم کام کرتے, جواب پوچھتا ہو نہیں. مگر ہم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جواب دینے کا یقین نہیں ہے, اس لیے ہم جو اپنی من چاہی زندگی گزارتے, رب چاہی زندگی نہیں گزارتے. یقین جب تک پیدا نہیں ہوا, ہم کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے, جواب دینا ہے. ہم دنیا میں ہوشیار ہے نہیں, ہم کو موت کا تو جیسے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ہمارے کو مرنا ہے. دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا جو ذریعہ ہے وہ موت کی یاد ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کثرت سے موت کو یاد کرنا دل سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے. اور اگر ہم موت کا ذکر کر دیے, ارے کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, رہنے دو, کہیں کو ڈرا رہے بھائی, جلدی کہیں کو مرنا ہے, مرتے وقت مریں گے, کہیں کو جیسے وہ کر رہے ہیں. لوگ یہ بات کرتے ہیں, موت کے تعلق سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو موت کے آگے کی تیاری کیا کریں گے. موت کے تعلق سے بات کرنے تیار نہیں ہے, آگے کی کیا تیاری کریں گے, کچھ بھی نہیں کرتے, چلے آتے, ناکام ہوتے. کامیاب ہونا ہے تو موت کی تیاری کرنا اور دین کو سمجھنا. دین سب دین پہ دین ہی ہے, دین کے تحت ہی ہے, دین سے ہٹے ناکام ہے, دین پہ ہے کامیاب. ہم دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے اور یہ سمجھ رہے کہ ہم جو ہے سو یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. نہیں ہو سکتے. دین اگر ہمارے پاس ہے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہم خالی جو ہے سو عمل کرتے جا رہے, سمجھ بغیر سمجھے کے کرتے جا رہے, سمجھ رہے نہیں. بغیر سمجھے, جب تک سمجھ کے عمل نہیں کرے کامیاب نہیں ہوتے. دین بھی ویسی ہے. مثال سمجھنے کے واسطے, گاڑی چلانا سیکھنا ہے, گاڑی چلانا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے اس کو, پہلے گاڑی کو سمجھنا پڑتا, کیسا چلانا, کلچ دبانا, گیئر ڈالنا,
एक्सीलेटर हल्लू हल्लू देते, क्लच छोड़े तो गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी को समझे तो गाड़ी चला सकते, गाड़ी को नहीं समझे तो गाड़ी चला सकते नहीं चला सकते। बगैर समझे के गाड़ी चलाने गए, बगैर जाने के गाड़ी चलाने गए, हादसा होता, नुकसान उठाते। हम दीन भी वैसे कर रहे, बगैर समझे के दीन पे अमल कर रहे, क्या होता है? नुकसान होता। नुकसान से बचना, तो नुकसान से बचने के से क्या करना? जो गाड़ी चलाना जानता उसके पास जाना, जाके मेरे को गाड़ी चलाना सिखाओ। उन्हें गाड़ी चलाना सिखाता, गाड़ी चलाना सीखे, चलने की बात। एक बार समझ गए गाड़ी चलाना कैसा चलाना क्या है, अब ट्रैफिक रहने दो, हाईवे रहने दो, जो रहता रहने दो, बस गाड़ी चलती। दीन को समझ गए तो अब दुनिया में जो कितने मुसीबत आने दो, दुश्मन आने दो, क्या क्या आते आने दो, दीन के उसमें समझ गए, बच के निकलते रहते। सामने से शैतान दुश्मन हमले करते रहता, बचते रहते, जाते आते, बचते रहते, निकलते। जैसा गाड़ी चलाना सीख गए तो कैसा, ऐसा सामने से गाड़ी आ रही, जाते रहते, सामने से गाड़ी आ रही, गाड़ी हटा देते। कई को सामने से गाड़ी आ रही, टक्कर होती, नुकसान होता, जान गए उस चीज को। दीन को समझ गए, अमल कर रही दीन पे, शैतान हमला करा, शैतान आया, बाजू हो जाते, चले आते, हम चले आते तो कामयाब है, नहीं नुकसान, खसारा उठाने वाले हमसे नहीं। क्योंकि अल्लाह जो नेमत हमको अल्लाह ताला दिया, उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला पूछने वाला है, मैं तुम्हारा दीन दिया था, क्या करे दीन। इसलिए जाते ही पहला सवाल पूछे, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। 3 सवाल होते हैं, माँ दीनों का, मन रब्बू का, मन नबी का। तो दीन को जाने तो जवाब दे सकते, रब को जाने तो जवाब दे सकते, रसूल को जाने तो जवाब दे सकते। जब तक जाने नहीं, पहचाने नहीं, जवाब नहीं दे सकते। हम दीन बहुत आसानी से समझ रहे, बहुत आसानी से समझ रहे, इतना आसानी से नहीं, इतना आसान है नहीं, समझ गए तो बहुत आसान। शैतान हमको समझने नहीं देता, असल चीज वही है, शैतान हमको इस राह में आने नहीं देता, दीन को समझने नहीं देता, दीन की फहम नहीं देता। इसलिए ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला जो दुआ सिखाया है हमको, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रिवायतों में आता कि पीराने पीर गौसे दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर नमाज में इस दुआ को अपने शामिल करते थे, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। दुनिया में अल्लाह की भलाई क्या है? दीन है, दुनिया नहीं है। दुनिया में भलाई क्या है? दीन है, दीन की फहम है। जिसके पास दीन की फहम आ गई उन्हें अल्लाह की भलाई में है। अल्लाह के रसूल वही बोले, अल्लाह ताला जब किसी बंदे की भलाई चाहता तो उसे दीन की फहम अता करता। तो हम अल्लाह की भलाई में आना है तो दीन की फहम हमको अगर मिल रही और हमारे पास टेस्टर है, हमारे पास टेस्टर है, हम जैसा करंट चेक नहीं कर ले रहे, है नहीं है, हम टेस्टर खाली रख लिए, टेस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अल्लाह वालों की सोबत में आ गए तो उन्होंने बताते, अरे मैं ये टेस्टर है, इसको जैसा सा इसमें लगाना है, प्लग है ना, प्लग में लगाए तो मालूम होता है करंट है नहीं है। तो हम अल्लाह की भलाई में है नहीं है
معلوم ہونا ہے. ٹیسٹر ہے, دیکھ لو. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا تو دین کی فہم دیتا. تو دین کی فہم اگر ہمارے کو مل رہی تو سمجھو ہم اللہ کی بھلائی میں ہیں. کسی اور کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنا ٹیسٹ اپن کر لو. دین کی فہم حاصل ہو رہی, اللہ تعالیٰ دین کی فہم دے رہا تو سمجھو اللہ کی بھلائی میں ہے. دین کی فہم نہیں مل رہی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی بھلائی میں نہیں ہے. ہم پھر جیسو کامیاب ہو جائیں گے سمجھ رہے نہیں ہوتے, ناکامیاب. ہم کو دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے, تو دین کی فہم ہم حاصل کریں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, تم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دین کیا ہے, کس کا ہے, کون لائے, کیسا ہے, دین کی فہم ہم سمجھنے کی کوشش کریں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سب میں قبول عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.